السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں ناول جنت کے پتے، جو کہ لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ رات کو وہ عائشہ بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ایک ٹیک لگا کر اس نے کوڈ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو دکھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ لونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے ناپ پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیاں والا ہیٹر جل گیا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ حروف بلکہ الفاظ فقرے۔ آج کی الفاظ فقرے۔ اگر کسی ممبر اس نے حیرت سے باکس کے اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا۔ اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر 6 حرفی فقط کی توقع کر رہی تھی۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی تھی جس کی وہ نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی انہی الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل جگہ پر پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ مصلوب زدہ مرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی ان دیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہراکلیس کا قول تھا وہ رہ گئی تھی۔ A love lost in symbolic smell, under which the lines dwell. علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر۔ 8 مصرعوں کی نظم پوری ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو بھی سوچنا تھا۔ پہلی رات اسے بری طرح سے مجسم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پر بیٹھی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 560 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے ہیں۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ یہ فن گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبدالرحمن کی تو قیمتی تحفے دینے کی عادت ہے۔ یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ ایک ریشمی اسکارف ہے، مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر پچھتائی، کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ بند لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ تیسرے روز ہی بھاگ گئے۔ تب میرا اسکارف پہننے کو دل چاہتا تھا تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو، اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں، اور خود کو، اور اللہ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم اسکارف میں اللہ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھنے لگی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں بتاؤں، میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بے وقت استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑکوں پر چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔
مجھے خیال آتا ہے یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے۔ اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اسے وہ کام کیوں کیے جن کو میں پسند نہ کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں اس سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پر رگڑ رہی تھی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیتوں میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے وہ کبرا بہلول کے 2 جمع کر کے دیکھتی تو جواب 4 کی بجائے 400 نکلتا۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری خرداری آواز سنائی دی، حیا بی بی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوقت آتا ہے۔ اس کا بھائی بیوقت میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نومرد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد عظیم سے بھی رفاقت ہے۔ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا، میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں کام احتیاط سے لیجیے گا، میں بہت احسان فراموش لڑکی ہوں۔ نہیں، تمہیں بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوقت واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا۔ تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نیز پر سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں، تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے، آج تم نے بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جانا ہے۔ میں؟ اس نے کثرمندی سے آنکھیں ذرا سی کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ حیا وقت تمام کمبل اتار کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضاء کے بعد ہوتی تھی۔ اس نے اپنا لیموں کے رنگ کا فراق پہنا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے، اچھی لڑکیاں باہر پرفیوم لگا کر نہیں جاتیں۔ تم یہ باڈی سپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی ہوئی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھر ریڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی اسکارف لپیٹنے لگی۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام سے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیرت کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا۔ گمسن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر سو ایک سحر سا چھایا ہوا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تار کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں۔
نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ گر رہے ہوں۔ بہاریں پڑ رہی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اعمال ایک چنبل میدان میں سیراب کی مانند ہیں۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھیں اور مرمرہ کی لہریں کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں۔ بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ ہوٹل گرینڈ بے وقت آگے ایک نسبتاً اوپر ان ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ ویمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ امیر ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پر یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبدالرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورانٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ عبدالرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور آفس عبدالرحمن کی دسترس میں چلا گیا۔ عبدالرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا، کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکتی تھی۔ اسے عبدالرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا غلط جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا؟ دروازے کی نچلی درز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبدالرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبدالرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہاں ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقاطعیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ یس سر دیمت، برنگ می اے کافی، اپنے بارعب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اپنے سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ عبدالرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک، وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبدالرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر اسٹرے میں ڈال دیا۔ سر آپ کچھ اور لیں گے؟ اور وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کرواؤ۔ اس نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پر ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جواباً اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ بہت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت وہ سگریٹ کی کش لیتے کھڑکی کے باہر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے پنک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر اگر کوئی غیر ملکی ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو
तब उसकी कशिश को ख़त्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने ज़रा मुस्कुराकर उसे महफूज अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब उसे ये लगता हो कि उसके शौहर ने उसे धोखा दिया है। शायद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई औरत को उसके शौहर के खिलाफ बहकाए? उन्होंने इस नागवारी से ज़रा सा सर झटका। वो क्यों किसी की बात पर यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पर यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शौहर की बात पर यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने तो ये नहीं कहा कि वो सब अपनी बीवी को कहे। अब के दायमत ज़रा मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहे, और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो उसकी बीवी उसके इल्म में लाए बगैर उसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम सा इत्तेफाक। बात ख़त्म करके दीमत ने ज़रा से शाने झुकाए। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक चमक धर आई। उसने सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में फेंका और ज़रा आगे होकर बैठा। अब मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के कभी सामने अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमाल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर स्याको सबा के बगैर पेश किए जाएं तो वो हीरो को विलन बना देते हैं। अब्दुर्रहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दीमत, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वह तुमने 5 मिनट में कर दिखाया है। थैंक यू सो मच। वह वाक़ईतन इसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मसरत से उठी थी। गो के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुर्रहमान किसी बीवी को उसके शौहर से बदज़न करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी जानती थी कि ये गलत काम था। मगर अब्दुर्रहमान का तशक्कुर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है अभी तक? वेंट पे है? जी सर, कुर्सी से उठते हुए उसने मगमूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद उसका शौहर कुछ अरसे से वेंटिलेटर पे था, और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुर्रहमान इसे लालच दे रहा था, ये उसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फरहत से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत, अब्दुर्रहमान ने इसके अकब से पुकारा था। इसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुर्रहमान अब एक फ़ाइल उठाकर इसकी वर्क गर्दानी कर रहा था। वो बज़ाहिर इसकी तरफ मतवज्जा न था, मगर उसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उसे कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया था, और ना ही वो औरतों से शगफ रखने वाला बंदा था। पर उसने ये क्यों कहा? थैंक यू सर, वो तज़ब्ज़ब बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? उसने बहुत उलझकर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 बरस में सिवाय इस कटिंग के दूसरी कोई कटिंग नहीं कराई थी। हाँ, जो अंतालिया के साहिल पे था। तुम पे घुंघरालिए सुर्ख बाल अच्छे लगते हैं, वो फाइल की तरफ मतवज्जा बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे से ज़मीन सिरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। अनातालिया का साहिल सुर्ख घंघरियाले सुर्ख बाल। 6 साल पहले उसने एक एक्स-रेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम ज़माना मैगजीन सिर्फ अंतालिया में छपता था और वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था। मगर तब उसे पैसे चाहिए थे, और वो नशे में थी। बाद में वो शर्मिंदा थी। उसने वो शहर, वो जगह, सब कुछ छोड़ दिया था। इसके ख़ानदान, इसके दोस्तों, किसी को भी इस मैगजीन का नहीं पता था। वो मैगजीन तो शायद अब रद्दी का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया था। मगर अब्दुर्रहमान पाशा को कैसे पता चला? उसने चेहरा उठाकर बेबस मतनज़र निगाहों से एआरपी के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर! इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए थे। बंद दरवाजे के इस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पर आकर उसका हाथ थम गया। वह नंबर इसने अंग्रेज़ी में ब्रदर डेरेस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब इस नंबर पर राब्ता करने का वक्त आ गया था। मैं इंडिया से वापस बेवकत आ चुका हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? जहन्नम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महफूज से अंदाज में हंस पड़ा। मुस्कुरा कर सर झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे मिल तो लूँ। तुम होटल के ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊँ? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि इसके ब्रदर स्ट्रीट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। या इस सुबह जब हलीमा आंटी के घर से वापस आ रही थी तो इसके मोबाइल पे जहान का पैगाम आया था। बग्गी से उतरते हुए उसने पैगाम खोल कर पढ़ा। सुनो, मैं अभी ज़रा काम से बेवकत आ रहा हूँ, दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक? हया ने हैरत से टाइम देखा। सुबह के 7 बजे थे। अगर वो अभी चला हुआ तो 8:30 बजे तक पहुँच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बेवकता में क्या करेगा? इसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा? वो उलझती हुई अंदर आई। बैग बेड पे रखते हुए उसने मोबाइल पे जहान का नंबर मिलाया। श्योर, आयशा ने समझकर सर हिला दिया और थैला बाहर ले गई। जहान आ रहा है, वो ज़रा उलझी उलझी सी बता रही थी। फिर 8 बजे के करीब वो संगार में इसके सामने आ खड़ी हुई थी। जहान आ रहा था, उसे ढंग से तैयार होना चाहिए था।
وہ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا، گھنٹی بجا رہی تھی۔ ہیلو جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ چمبے سے پوچھتے ہوئے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کوئی نہیں۔ اوکے، اس نے فون کہاں سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جہان کو سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادا اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کو ہیلو نہیں سنا تھا، وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ۔ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک اسٹیج پر پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراق پر اس نے بھورا اسٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی، اسے بے چینی رہے گی۔ اب چاہیے اس کے لیے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کی عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی بارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے وہ کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو وہ رویہ درختوں سے گھری تھی۔ وہ پھولوں کے ایک سٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیانی درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اسے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا سٹال لگا ہوا تھا۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اس طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، ہوٹل گرینڈ کی عقبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیوبلس سبز رنگ کا ٹیوبل مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کے اکرارز پر بھی شاید ہی ملتا، اس کے خیال میں۔ سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کونکیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ ٹیولپ تو استنبول کا سمبل ہیں۔ کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ عین اس کے سر پر کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گر جانے سے زیادہ مبالغہ خیز محاورہ ہوتا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پہ صادق اترتا۔ وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ نہیں بلکہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سی مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں تمہارے پیچھے کیوں؟ میں بھی ایک کام سے آئی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں، میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالے کی ایک جرنلسٹ دوست کے لیے۔ بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ نہیں، رپورٹ تو میں کاغذ پہ ہی لکھتی ہوں۔ تو پھر تمہارے ہاتھ میں تو کوئی کاغذ اور پین نظر نہیں آ رہا کہ
یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ، یہ رکھی ہے۔ اس نے اب اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم؟ کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گی، اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ جہان شانے چکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنوع نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لگ گئی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا۔ معلوم ہے، اس لیے میں آج تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابا نے جب اپنی کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی، اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور متذبذب انداز میں وہ مخالف سمتوں میں جانے والے پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بے وقت تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ سال بعد ادھر آیا تھا اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پر تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ اوہ، تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ حیران کو اتنی پرانی بات اتنی جزیت سے یاد تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ گئے تھے۔ ایک طرف ایک چوکو ہلاک کی مانند لکڑی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے تھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی۔ جہان جبکہ اس کے قریب ہی کوہنی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹوپ کپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پر گر رہے تھے۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ اور اس کی الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے میڈم۔ اس نے ایک نگاہ جہان پر ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پر بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھیں۔ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بال کا موتی ہٹنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اکلوایا؟ وہ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبدالرحمن پاشا اور اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا تھا۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبدالرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبدالرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ یا میڈیا؟ وہ بہت خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبدالرحمن پاشا کسی وولڈمورٹ لارڈ کا نام ہے۔
تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا اپنے بھائی کو نکالا، ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو۔ حیا، بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے، اس طرح اس کو ایکسکیوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی، ایکسپوز کر کے۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں، چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا، تم پورٹ پر میرا انتظار کر سکتے ہو، میں سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ پر ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ٹونٹی کھولی اور ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکل تو اسے عبد الرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا، عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا، عبد الرحمن ایک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اور ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر واپس آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو کہا تھا، آنے کے لیے کہا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پر ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خاصے خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہے؟ اپنی ٹیبل پہ کتابیں رکھتے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ خفا اور اداس تھا۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر 2 کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی کا پزل باکس تھا جس کی چاروں طرف جلی ہوئی لگتی تھی۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا۔ عائشہ اس وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پر بہارے کوئی کلر بک پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی، وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، یہ حیا کا ہے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھ لینا، اس کے خریدار تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا بھی حل نہیں کر سکی شاید، مگر بہارے گل وہ ذرا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، ٹھیک ہے؟ تم حیا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ بے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔
عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اس کارڈ روم ڈی جے بغیر ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ رات انجم باجی اور ہالے اس کے پاس رک گئیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اس کے اور ہالے کے پاس بہت سے واقعات تھے۔ وہ وہاں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح اٹھیں، اف عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی، اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دروازہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ، وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراق کی شفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اندھیرے پر اندھیرے، لہر پہ لہر۔ حیا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بال بند مجسم سے کہنا، مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر مجسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کو پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم اسٹریٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت، گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو۔ اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پراعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے۔ وہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سیل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ صد شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ تو قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی تھی۔ حیا اس فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی ڈولی کا کھردرا ہاتھ اور اس کا فرائنگ پین۔ کہ تو گائز ہمیں دے اجازت، اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا اور آپ اسے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں تو اسے بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ تو اب ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔